السلام علیکم دوستو. لتا جی بالی ووڈ کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کے حوالے سے میں اپنے چینل کے اوپر فرسٹ ٹائم ہمارے جو پاکستانی سیلیبریٹیز ہیں ان کے جو ریئیکشن ہیں لتا جی کے گزر جانے کے بعد اور جو انہوں نے ریکارڈ کروائے ہیں تھرو کال، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ میں کسی بالی ووڈ سیلیبریٹی کے حوالے سے ایسی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں. تو آپ سنیے کہ جو پاکستان فلم انڈسٹری سے جڑے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں لتا جی کے حوالے سے. جی السلام علیکم. السلام. کیسی ہیں صابرہ جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہوں. نیوز سنی ہوگی آپ نے کہ لتا جی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. ہاں آپ اپنا ذرا بتائیے کہ آپ نے ان کے گیت وغیرہ کتنے سنے، تھوڑا سا آپ کو جو ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی خود بھی ایک سیلیبریٹی ہیں، تو ایک سیلیبریٹی کی نظر سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے وہ آج دنیا میں نہیں ہے؟ ہاں ظاہر ہے اتنا بڑا نام تھا، انٹرنیشنل فیم ان کی، اور اتنا بڑا نام تو ظاہر صدمہ تو تمام میرا خیال ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ان کو ان کے فینز ہوں گے کروڑوں اربوں میں، تو ان کو سب صدمہ پہنچا. اور ایک عرصے سے یعنی ان کو سنتے آ رہے ہیں، ان کے اس قدر خوبصورت گانے. اور ظاہر میں بچپن میں نے اپنے ان کے گانے بڑے شوق سے میں سنتی تھی، گاتی تھی، نقل بھی کرتی تھی. اچھا. تو مطلب اس کے ان کے گیت ان کے گانے سنتے سنتے ہم جوان بھی ہو گئے، اب ہم بوڑھے بھی ہو گئے. اب ظاہر ان کی بڑی لمبی عمر تھی، 92 سال میں، تو ظاہر ایک دوسری تیسری نسل تک کو، اور ان کی جو شہرت اور ان کی جو آواز کی یعنی کوالٹی تھی وہ آخر تک برقرار رہی، یعنی کوئی فرق نہیں پڑا. بالکل ان کی صحیح عمر کہہ کا رہی ہیں. کوئی اثر نہیں پڑا ان کی آواز میں نا، بالکل ایک 20 سال کی لڑکی کی طرح ان کی آواز تھی. یہ بہت بڑی بات تھی، بڑی اللہ کی دین تھی ان کو جو. بالکل. تو ان کے گیت تو خیر ایک سے ایک ہے. اور بالکل. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یعنی کہ اردو بڑی صاف اردو بول سکتی تھی، یعنی گانے میں ان کے الفاظ بھی استعمال کرتے. ادائیگی بہت اچھی تھی. ہاں ادائیگی جو تھی الفاظ کی بالکل صاف اردو، یعنی کرتے لگتا نہیں تھا کہ وہ ہندی بولنے والی خاتون ہے. کوئی ایک ادھر گیت جو آپ کو بڑا، کوئی ایک ادھر گیت جو آپ کو بڑا پسند آیا ہو؟ یہ تو بے شمار ہے، پتہ نہیں ایک ان کی گانے بہت سے سنے تھے اس وقت بین میں یہ کہتے ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، کیا بات، کیا بات. زندگی اور کچھ بھی نہیں. اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں تھوڑا سا گنگنا دیں تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. کیا بات ہے. بس اس وقت جو ہے جتنے بھی ان کے پرستار ہیں بڑے سوگوار ہیں، ان کے لیے بڑی دکھ کا یہ مقام ہے. تو تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو خوش رکھیں صابرہ جی. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. کوئی بات نہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم جی. بہت شکریہ آپ نے مجھے اس موقع پہ یاد کیا، اور میرا بھی دل چاہا کہ میں آپ سے بات کروں. آپ کے تھرو پورے جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں ان کو میں اپنی آواز پہنچاؤں، اپنا اس افسوس کو پہنچاؤں. میں انجمن بول رہی ہوں، اور میری اس ہمارا ایک ہر فنکار آرٹسٹ کے ساتھ ایک لنک ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں بھی دوسرے ممالک میں بھی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. اور لتا جی کا بہت بڑا نام تھا، اور وہ خود سے ذاتی طور پہ ایک بہت اچھی انسان بھی تھیں.
میں ذاتی طور پہ بھی ان سے ملی ہوئی تھی. میرے پاس انہوں نے مجھے آٹوگراف بھی دیا، مجھے اپنا ریکارڈ دیے اس وقت جب میں بامبے گئی تھی وزٹ کے لیے. تو ان کی اچھی میموری ہیں جو میرے لیے ہیں. ویسے بھی ان کا ایک ایسا باپ، جیسے ہماری میڈم نور جہان ہمارے پاکستان میں تھیں، وہاں لتا جی تھیں، اور مجھے بے حد دلی دکھ اور صدمہ ہوا یہ سن کے کہ لتا جی بھی چلی گئی. وہی بات ہے کہ سوکھے پتے کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، اب تو شہر بھی لگا مجھے جنگل کی طرح. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کا جو بھی ہو، اللہ ان کے ہمارے حساب سے جو ہم کہتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. اور بہت دکھ کی بات ہے، میرا دل چاہا کہ میں اپنے اس دکھ کا، اس پریشانی کا اظہار کروں. جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی میری آواز کو سنیں بس. اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ باقی جو بھی فنکار، آرٹسٹ، ان کو کچھ بھی نہ ہو، سلامت رہیں، میری دعا ہے. اور ان کے جو قریب ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں، اللہ انہیں صبر تحمل عطا کرے. آمین. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں دردانہ جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ لاہور میں یا اسلام آباد میں؟ نہیں، میں لاہور میں ہوں. اور جی آج ماشاء اللہ آپ خود بھی ایک سیلیبریٹی ہیں. تو ایک نام جو ہمارے پڑوسی ملک سے جدا ہوا، لتا جی، آپ نے سنا ہوگا. تو جی تو میں چاہوں گا کہ کچھ آپ ان کے بارے میں اگر بولنا چاہیں تو. لتا جی تو ماشاء اللہ اتنی اچھی وہ ان کی آواز تھی، اور اتنا سمپل سادہ، اور آج بھی ان کے گانے سنے، اور ماشاء اللہ ہر دور میں ان کا ایک مقام اپنا ہی رہا. اور خوبصورت آواز کے ساتھ ان کی سادگی جو تھی وہ اور خوبصورت لگتی تھی. تو بڑا دکھ ہوا، میں نے بھی جیسے اٹھی تو خبر پڑی تو دلی افسوس ہوا کہ اچھے فنکاروں کو اتنی ماشاء اللہ جلدی نہیں جانا چاہیے. خیر بڑا انہوں نے بھی اپنا وقت دیکھا اور بڑا کام کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ فنکار جو ایک ہوتا ہے وہ چلا جائے تو اس کی جگہ کو دوسرا نہیں لے سکتا. جو ان لوگوں کے مقام ہیں وہ بہت بڑے مقام ہیں، اور بڑا دلی دکھ ہے کہ ہمارے ملک کے یا اپنے ملک کے وہ سرمایے جتنے بھی، جیسے میڈم نور جہاں، لتا منگیشکر، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کے جانے کے بہت دکھ ہے ہمیں. اور نہ تو ایسی آواز کوئی دوبارہ آ سکتی ہے، اور جو ان لوگوں کے مقام ہیں وہ بڑے بلند ہیں. اور بس بہت دلی افسوس ہے، دکھ ہے. بس یہی کہوں گی، اور کیا کہہ سکتی ہوں. دردانہ جی، بے شک. دردانہ جی، اگر مجھے یہ بتا دیں کہ ان کا جو فیوریٹ جو گائے ہوئے گیت ہیں ان میں سے آپ کا کون سا فیوریٹ سانگ ہے ان کا؟ تقریباً ان کے سارے اچھے سانگ ہیں ماشاء اللہ. اتنے انہوں نے گائے ہیں گانے کی، اتنی تعداد ہے ان کے گانوں کی کہ ماشاء اللہ ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. جب بھی کوئی گانا سنو ایک نیا ذہن بنتا ہے، ایک نیا ماحول ملتا ہے. تو بہت ہی زیادہ ان کے گانے سنے اور بہت سارے گانے اچھے لگے. ہمیشہ اچھا ہی گایا انہوں نے، میرا خیال ہے بالکل لوگوں نے ان کو کافی کیا. اور جو وہی میں کہتی ہوں نا، جو ایک فنکار کا مقام ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے پاکستان میں میڈم نور جہاں، ان جیسا کوئی آیا نہ ان سے بڑھ کر آیا. آج تک جو میڈم نور جہاں کا مقام ہے بالکل بے وہ شک. اس کے نیچے نیچے سب لوگ ہیں. اور ایسے ہی لتا منگیشکر کا جو نام تھا، ان کے نیچے نیچے لوگ تھے. بالکل بہت بالکل اچھی آواز، اور بس یادیں رہ گئی ان کی. بالکل آج بھی ایسے گانے سنتے ہیں تو بہت آواز تھی ان کی، بہت اچھی آواز. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ دردانہ جی آپ کی قیمتی وقت کا. اور آئے تو مجھے بتاتے، میں آپ کو کھانا کھلاتی آج. یہ آپ کا تکلف آپ ہمیشہ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں. بتائیں میں ابھی ادھر ہی ہوں. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. فارغ ہونا مجھے بتائیں. ضرور. میں حاضر. بہت شکریہ. رکھیے گا. تھینک یو جی. خوش رہیں. خدا حافظ. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہما جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں بس اللہ کا شکر ہے، بیٹا ٹھیک ہوں.
عمر جی آپ کو پتہ چلا ہوگا لتا جی کے حوالے سے، تو میں اپنے چینل کے لیے تھوڑے ریئیکشن لے رہا ہوں پاکستانی فنکاروں کے، تو آپ ان کے متعلق تھوڑی اگر بات کرنا چاہیں تو. ہاں ان کا تو بس آج ہی ان کا مجھے تو آج ہی پتہ چلا ہے. تو وہ ظاہر ہے تو ہم تو بچپن سے ان کے آواز انہیں کا وہ سنتے آئے ہیں ان کے گانے. تو میں تو ان کی بہت بڑی فین ہوں لتا جی کی، اور بڑا دکھ ہوا کہ بس بڑا جو دنیا میں آیا اس نے جانا بھی ہے. لیکن بہت زیادہ آج میں جب سے مجھے پتہ چلا نا میں انہیں کے بارے میں لتا جی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، ابھی بات بھی کر رہی تھی. تو بس اللہ تعالیٰ سے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ میں تو ان کی بہت بڑی فین ہوں. تو بچپن سے ان کے گانے سنتے آ رہے ہیں، اور ہم فنکار ہیں ایک دوسرے کے لیے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. باقی تو اب اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے بڑے اچھی ان کے گانے، ان کی یادیں، تو یہی بس ہے ان کے لیے کہ لمحہ سے اب دعا ہی ہے ان کے لیے. جی جی ہما جی، کوئی ایک گیت اگر میں آپ سے کہوں جو آپ کا پسندیدہ ہو آپ بتا دیں، کوئی ایک گیت تو ان کے بہت سارے ہیں، کوئی بھی ایک سے ایک اچھا گیت ہے ان کا. تو اب کسی ایک کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. میں تو ان کے بچپن سے بہت سارے ان کے جو ہیں گیت، چند ایک تو مجھے ایسے ہیں جیسے دل میں وہ کتے ان کے جو گانے ہیں. تو کچھ بہت گنگنانا سارے چاہیں گے آپ؟ میں گنگنا تو نہیں سکتی، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ بہت سارے ان کے گیت، اے بہارو میرا جیون بھی سوارو، اس طرح کے ان کے بہت سارے گیت جو ہیں وہ ہیں یہ بہت بڑا نام ہے. ہاں بہت بڑا نام. اب ان جیسا تو کوئی گلوکار ہی نہیں آ سکتا نا. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. بس میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا نا، جو انہوں نے گیت گائے ہیں نا، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور جیسے پاکستان فلم انڈسٹری میں میڈم نور جہاں صاحبہ تھی نا. ہاں بالکل، پاکستان کی نور جہاں کی اور انڈیا کی لتا جی. بالکل، یہ دو نام بہت بڑے تھے. ہاں دو نام بہت بڑے نام ہے. اور ان کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ لتا جی کے تو ایسے مطلب وہ سننے سے گانے ہیں کہ وہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. اور بس اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا. اب تو آگے جو بھی میوزک ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، انہیں کے ساتھ ہی میوزک بھی ختم ہو گیا. نور میڈم کے ساتھ بھی اور لتا جی کے ساتھ بھی. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بہت شکریہ جی آپ کا. خوش رہیں. تھینک یو سو مچ میڈم. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی میں خیریت سے ہوں. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی شکر الحمدللہ، اللہ کا احسان. اچھی صاحب ریئیکشن لے رہا ہوں لتا جی کے حوالے سے. جی تو آپ کو بتائیے کہ ایک بڑا نام بالی ووڈ سے گیا ہے، تو آپ کچھ اگر بولنا چاہیں تو. جی ضرور. جی جی لتا جی کا آج سنا ہے صبح 8:15 بجے 8:30 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. جی اور ڈیو ٹو کرونا ہی ہے، سنا ہے کہ انہیں کرونا تھا. لیکن یہ بہت بڑا لاس ہے. اور یہ سب کانٹیننٹ صرف یہ ایک بڑی فنکارہ، اور ان سے پہلے سن 2000 میں ہماری بڑی فنکارہ میڈم نور جہاں کا انتقال ہوا. جی اور آج ان کا انتقال ہوا. یہ گاڈ گفٹڈ فنکار تھے دونوں ہی. بالکل. میں سمجھتا ہوں ان سے آگے کوئی فنکار نہیں، کوئی بھی اتنے بڑے سنگر کوئی نہیں جتنے یہ سب کانٹیننٹ کی یہ دونوں بڑی سنگریں تھیں. بالکل. میڈم نور جہاں اور لتا جی. اور دونوں آپس میں بڑی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. سنے جیسے ریفرنس ہے، ایک دفعہ دونوں ملنے آئے جہاں انہیں پتہ لگا کہ لتا جی نے کہا میں میڈم سے ملوں، تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور پھر دونوں ہمارے واغہ بارڈر پہ آئے ملاقات کے لیے. ان کی ملاقات ہوئی. تو میڈم جی نے بھی ہمیشہ ان کے لیے بڑے اچھے لفظوں کا استعمال کیا. جی بالکل. بہت کنٹریبیوشن ہے. اتنا کنٹریبیوشن ابھی میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا تھا 1942 سے انہوں نے سنگنگ شروع کی لتا جی نے. اور 47 میں پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا. تو وہ ہم سب کی فنکارہ تھی. بالکل. تکلیف ہوئی سب کو، ہماری تمام سنگروں کو، ہمارے تمام آرٹسٹ برادری کو.
کہ انہیں کون نہیں سنتا تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ دنیا سے چلی گئی ہیں۔ میڈم نور جہاں ہماری نظروں میں، ان کے چاہنے والوں کی نظروں میں آج بھی زندہ ہیں، اسی طرح لتا جی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ دنیا ہے اور انہیں لوگ سنتے رہیں گے، جب ہم ان کا گانا سنیں گے تو ہم اس میں محو ہو جائیں گے، ہمیں یہ نہیں خیال رہے گا کہ یہ زندہ ہے یا یہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح آج ہم میڈم کو سنتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں ہمیں سوچ آئی کہ یہ میڈم تو ہے ہی نہیں دنیا میں، کیونکہ فنکار جو ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، بالکل دیکھتے ہیں ہمارے آرٹسٹ ہیں، آج سلطان رائی صاحب ہیں، دنیا میں نہیں ہیں لیکن سکرین پہ باہر سینما کے باہر ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور لکھا ہے آج شام نو اتنے بجے دیکھو۔ تو یہ ہے، اسی طرح ہمارے اور بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں، جیسے ہمارے یوسف خان صاحب ہیں، یا انڈیا سے دلیپ کمار صاحب ہوئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن لوگ آج بھی انہیں دیکھ رہے ہیں، اور آج تو ہمیں کوئی تردد بھی نہیں کرنا پڑ رہا انہیں دیکھنے کے لیے۔ ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے موبائل ہیں، بالکل سب ایسے کے ہی پاس اپنی سکرین ہے، بالکل سب لوگ انجوائے کرتے ہیں جس کو جس کو پسند ہے۔ بالکل مجھے لتا جی پسند ہے، میں انہیں سنوں، میں انہیں دیکھوں، مجھے نور جہاں پسند ہے، میڈم نور جہاں، میں انہیں سنوں، انہیں دیکھوں، مجھے رائی صاحب کی فلم پسند ہے، مجھے یوسف خان صاحب کی فلم پسند ہے، مجھے شاہد صاحب کی، ندیم صاحب کی، جس کو بھی ہے، ہر آدمی کے لیے آسانی ہے، اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں یہ جدید ٹیکنالوجی سے، تو یہ بہت بڑی فنکارہ تھی، بہت بڑا لاس ہے پہلے میڈم کا اس دنیا سے جانا اور اس کے بعد آج لتا جی کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان سے ہے، یہ صرف ان کی فنکارہ نہیں کہ یہ ہندوستان کی فنکارہ ہے، یہ پاکستان کی بھی فنکارہ ہے، یہ بنگلہ دیش کی بھی فنکارہ ہے، کیونکہ یہ سارا پہلے ایک ہی تھے، ہم سب ایک ہی تھے، بالکل ایسے ہی اور فنکار کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ آواز کو آپ کہاں روک سکتے ہیں؟ اس کو انڈیا روک سکتا ہے کہ یہ آواز ادھر نہ جائے؟ بالکل ان کے بس میں ہو تو وہ ہمارے کانوں تک نہ آنے دیں، لیکن اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی اس آواز کو۔ تو جہاں جہاں میں سمجھتا ہوں دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے، وہاں وہاں میڈم نور جہاں اور لتا جی کو لوگ سنتے رہیں گے اور تا قیامت سنتے رہیں گے۔ بالکل بالکل، بہت بہت اچھا بولے آپ اچھی خان صاحب۔ ایک صرف گیت بتا دیں جو آپ کو بڑا ہی پسند ہو لتا جی کا، کوئی ایک ادھر گیت، یہ تو بے شمار ہیں۔ ان کا ایک اور تو بات ہے نا جی، تو میں وہ بولوں کہ ان کا ایک سے آج جیو نے جو نیوز چلائی ہے اس میں ان کا ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے تجھے دیکھا بچایا، تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم، پیار ہوتا ہے دیوانہ سنم، جی بالکل ان کا ایک ہو نا، تو میں کہوں کہ ان کا جو ہے کہ ایک ہو تو میں کہوں جی یہ والا تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ بالکل کوئی شک نہیں، جب میڈم کی ہماری ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کے بھی جب گانے سننے لگے تھے تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا، میں سمجھتا ہوں یہ گاڈ گفٹڈ لوگ تھے کہ ان کو اللہ نے جو ان کے نکلا ہے منہ سے نکلا ہے اور وہ امر ہو گئے، وہ سانگ ہی امر ہو گئے جو انہوں نے گائے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ جی اچھی خان صاحب، جزاک اللہ، خوش رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا۔ نہیں، آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حیدر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، صاحب سنا خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں یہ اب صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں۔ میں نے بتا دیا آپ سے۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے عامر بھائی، الحمدللہ۔ جانتے ہیں آپ کے پاکستان آزاد ہونے سے پہلے بالی ووڈ اور لالی ووڈ دونوں مل کے کام کیا کرتے تھے، اور بالی ووڈ کا ایک بہت بڑا جم لتا جی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، تو میں جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ اب آپ بھی سیلیبریٹی بن چکے ہیں، تو میں جو ہے آپ کا ایک چھوٹا سا ان کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، آپ ان کے بارے میں کچھ کہہ دیں لتا جی کے حوالے سے۔ جی جی سر، ماشاءاللہ بڑی ان کی اور لیجنڈ ہماری وہ، اور ایسے نقصانات تو کبھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ پورے ہو سکتے ہیں جی، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ان کی آواز میں ماشاءاللہ ایک جادو تھا اور بڑی بہترین گائک تھیں۔ تو ایسے جو گلوکار ہیں، ایسے شخصیت جو ہیں، ان کا تو حیات جو ہے یہ دنیا باقی ہے، ان کا انشاءاللہ نام باقی رہے گا، اور ایسا جو نقصان ہے وہ ناقابل تلافی ہے جی۔
بالکل پاسبل نہیں ہے کہ ان کا خلاف پورا ہو سکے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ لتا جی میڈم نور جہاں صاحبہ سے بڑی کلوز تھی, ان سے جو ہے ان کی بڑے اچھے تعلقات تھے, اور ان کو سمجھ لیں کہ جو انڈین جو موسیقار تھے یا پھر جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ان کی کاپی کیا کریں میڈم نور جہاں صاحبہ کی, اور وہ بڑی رسپیکٹ کرتی تھی. جی جی لتا جی خود بہت بڑا نام تھے, اس کے باوجود بھی وہ کہتی تھی کہ میں جو ہے مجھے کہا جاتا تھا کہ میڈم نور جہاں صاحبہ کی کاپی کریں. تو حیدر صاحب ایک کوئی ایسا گیت جو آپ کو پسند ہو ان کا؟ لتا جی کا جی جی لتا جی کے تو ویسے تو سارے گانے بے تحاشا اچھے ہیں. کوئی تھوڑا سا اپنی آواز میں گنگنا دیں. جی میں سوچ رہا ہوں گانا اتنے زیادہ ان کے ویسے گانے ہیں, میں ان کا گانا بھی کوئی سوچ رہا ہوں. کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو تھوڑا سا گنگنا دیں. ایک گانا ان کا بڑا ہی مزیدار. جی جی لگ جا گلے نہیں اے لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو, میرا بھی بڑا فیوریٹ ہے. لگ جا گلے, مجھے ورڈ کچھ تھوڑے کوئی مسئلہ نہیں, یہ سمجھ لیں کہ وہی سانگ ہے جو لتا جی جب گزر گئیں تو میرے دماغ میں سب سے, یہ سادھنا جی کے اوپر پکچرائز ہوا تھا, فلم تھی وہ کون تھی, تو میرے دماغ میں سب سے پہلے یہی جو ہے سانگ گھوما ہے, لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو, شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو. ہاں ملاقات ہو. جی جی بالکل بالکل, بہت شکریہ حیدر صاحب, اگین صاحب. جی بھائی آپ کا شکریہ, آپ جی کا جی شکریہ سر, تھینک یو. جزاک اللہ, اللہ جی حافظ. بھیا, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ آمنہ جی؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. میں پاکستانی جو سیلیبریٹیز ہیں ان سے لتا جی کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہوں, ان کے جو ریئیکشن ہے وہ لے رہا ہوں. تو ماشاءاللہ بالکل آپ بھی ہماری ماڈل ہیں اور ایکٹریس ہیں, تو میں نے بالکل, اور آپ ہمیشہ سے سارے اداکاروں کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں. بڑے اچھے میں نے دیکھے ہیں آپ کے انٹرویوز جو آپ نے میری والدہ کے لیے, جن کے لیے بھی کیے ہیں, تو ویری نائس. تھینک یو سو مچ, آپ کی محبت ہے, اللہ خوش رکھے. تو اگر کچھ آپ ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو. میں آپ کو ایک بات شیئر کروں کہ لتا منگیشکر کی ڈیٹ آف برتھ ہے 28 سپتمبر, جی اور ایئر مجھے اس وقت ایگزیکٹلی آئی تھنک 1929 تھا ان کا, لتا جی کا. تو میری ڈیٹ آف برتھ بھی ہے 28 سپتمبر. کیا بات ہے, تو ان سے تو ایک خاص اٹیچمنٹ شیئر میں کرتی ہوں, کیونکہ سیم تاریخ پیدائش ہونا, مطلب وہ آپ کو ایک بڑا فخر ہوتا ہے کہ اچھا اس تاریخ کو اتنی بڑی لیجنڈ پیدا ہوئی تھی. تو میں ہمیشہ مینشن کرتی تھی, اکثر انٹرویوز وغیرہ یا ایک دو رپورٹرز نے بھی یہ بات مینشن کی کہ 28 ستمبر کو جو جو لوگ پیدا ہوئے, تو اس نام کے ساتھ میرا نام لگنا یہ بڑے فخر کی بات تھی میرے لیے. اب جو خبر ملی ہے یہ واقعی بہت شاکنگ ہے ہم سب کے لیے, حالانکہ میں طبیعت سے سن رہے تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھی طویل عمری پائی تھی, تو ہم لوگ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ نہیں بیمار ہیں مگر وہ ریکور کر جائیں گی. لیکن بس جو خدا کو منظور ہو, جو اللہ کو منظور ہو, وہ چیز ہوتی ہے. موت برحق ہے, لیکن واقعی یہ ایک بہت بڑا لاس ہے میوزک انڈسٹری کے لیے, بالکل نو ڈاؤٹ. بالکل. اچھا آمنہ جی, کوئی ایک ادا فیوریٹ سانگ کوئی بھی بتا دیں جو آپ کو بہت اچھا لگا ہو, بے شمار ہے. میں صبح سے ایک بہت گانا زیادہ میں ویڈیوز وغیرہ ان کی سنی, مگر وہ مجھے ایگزیکٹلی ورڈ نہیں یاد آ رہا, یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں, اور میں سوری میں گنگنا کے بھی نہیں گئی, میں ان کے گانے کو گنگنانے کی بھی ہمت نہیں کرنا چاہتی. جتنا پیارا جتنا میٹھا وہ گاتی تھی, اور جتنی ان کی ایج ہو گئی تھی, لیکن ان کی آواز پہ ان کی عمر کا بالکل اثر نہیں ہوا تھا. آج بھی اگر ہم ان کی انٹرویوز وغیرہ سنے تو ایسا لگتا تھا کہ 80s کی ایج میں بھی وہ کوئی ٹین ایجر بات کر رہی ہے, بالکل ایسا بالکل لگتا صحیح تھا. کہہ رہی ہیں آپ, یہ راتیں یہ موسم شاید آپ کہہ رہی ہیں گیت, ہاں یہ رات ہے, یہ موسم ندی کا کنارہ. یہ تو چنچل ہوا. یہ بہت ہر گانا ان کا بہت زبردست تھا, اور جو ماشاءاللہ جو کھنک تھی, جو میرے خیال سے, اور کتنی سنگرز آئیں گئی, لیکن ان کی آواز کی میرا نہیں خیال کہ کوئی کاپی کر سکتا ہے,
یا میرے خیال سے شاید مجھے یاد نہیں رہا, آپ مجھے مطلب اگر میری انفارمیشن درست کریں کہ کوئی اور ایسی گزری ہے سنگر اس سے پہلے ان کے بعد جنہوں نے ان کو فالو کیا ہو؟ میرے اندازے میں نا اگر انڈیا میں جو ہے لتا جی ہے تو پاکستان میں میڈم نور جہاں, ان دو سنگرز کے علاوہ نا کوئی بھی ایسا جو ہے سیلیبریٹی نہیں ہے جو ان کو ٹچ بھی کر سکے. بالکل بالکل نہیں, وہ میڈم کی تو وہ فین تھی کہتی ہاں تھی جی نا وہ, بالکل. تو وہ تو ایک الگ ہی. لیکن لتا جی کے بعد میرے خیال سے کوئی بھی نہیں گزرا جو کہیں کہ ان کا 50% بھی ڈیلیور کر سکا میوزک انڈسٹری میں. جیسے میڈم نور جہاں صاحبہ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکا پاکستان فلم انڈسٹری میں, اسی طریقے سے ان کو بھی. اور میڈم نور جہاں کی ڈیٹ آف برتھ تھی 21 سپٹمبر اور 21 یا آئی ڈونٹ نو 23 ان میں سے کوئی ایک ڈیٹ اگر میں کریکٹ نہ بتا رہی اس لیے, اور ان کی 28. تو اتنے سارے سریلے لوگ اس ستمبر کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے, اور میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی سنگنگ کی, لیکن واقعی یہ بہت افسوس کا آج کا دن ہے ہم سب کے لیے. صبح اسپیشلی جب آپ ایسی کوئی نیوز سنو تو تھوڑی دیر کے لیے تو ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ فیک ہوگی, جیسے اتنی دفعہ پہلے بھی آئی تھی 2-3 دن پہلے بھی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ابھی بھی یہی سوچا تھا کہ جیسے کہ وہ ابھی تک حیات ہے, لیکن جب کنفرم ہو گیا تو بڑا افسوس ہوا. سیکنڈلی پلیز میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ ابھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پلیز کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کیا انہوں نے بوسٹر شاٹ نہیں لگایا تھا, انہوں نے ان کی ویکسینیشن ہوئی تھی, اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو, کیونکہ جو چلے جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اور اس غم کو, اس چیز کو لوگوں کو اسے گزرنے دینا چاہیے زیادہ تر ان کو گوسپ میں اور دوسری باتوں میں لگا دینا. خیال ہے یہ بالکل بھی ایک اچھا عمل نہیں ہے, اور یہ میری مطلب میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس چیز کا خیال رکھا کریں, اور جانے والے کے بعد اس کا ڈسکشن جو کریں تو صرف اس کے لیے اچھی دعاؤں کے ساتھ کیا کریں. بس بالکل کیا بالکل کیوں کیسے, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان کی دعائیں کریں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ جی, خوش رہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.